السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ماہ مبارک کی محافل سجانے کی، اس میں شرکت کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی۔ کل ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے اور سنانے کا آغاز کیا تھا، اور کل خلقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختصر گفتگو ہم نے کی۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آپ کے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام تک پہنچا ہے، اس کے حوالے سے اور اس نور کی شان و عظمت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی مختصر گفتگو کریں گے۔ آج جس کتاب سے میں آپ کے سامنے سیرت مبارکہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی قبلہ کی کتاب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت سے ولادت تک، یا آپ نے ایک میلاد نامہ لکھا ہے، ان دونوں کتابوں کو ملا کر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک آپ نکل جانا کہ اللہ رب العزت نے ان گنت سالوں پہلے اور ایسے ہزاروں اربوں سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق فرمائی، جس کا ایک ایک دن ہماری دنیا کے 50 ہزار سال کے برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنے ہزار سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، اور اپنے پاس اپنے قرب کے حجابات میں اللہ رب العزت نے خاص رکھا، اور اس زمانے کو شیخ الاسلام نے بڑا پیارے انداز سے بیان کیا، فرمایا کہ وہ زمانے محبت تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرب کی لذتوں سے نوازا، حضور کے نور کو۔ یہ تذکرہ ہم نے کل سنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت تک ہم آگے بڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، آگے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی جانب خسد کیا، اور ان کے 7 طبقات بنائے، اور عرش کو ان سے پہلے بنایا، تو عرش کے پائے پر محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا، اور جنت کو پیدا فرمایا، جس میں بعد میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ السلام کو ٹھہرایا، تو میرا نام اس وقت بھی عرش کے پایوں پر اور جنت کے پتوں پر، جنت کے درختوں پر، اس وقت بھی میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ہر جگہ جنت میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نے دیکھا، ہر جگہ اللہ رب العزت نے میرا نام اس پر لکھا۔ اور جب آدم علیہ السلام میں کے مجسمے میں جب روح ڈالی گئی، تو جب انہوں نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کر جب نظر اٹھائی، اور پہلی نظر جب ان کی عرش معلیٰ پر پڑی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی میرا نام پاک لکھا ہوا تھا، نام نامی لکھا ہوا تھا۔ تو اب
آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تو انہوں نے پھر شفاعت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ سے توبہ بھی میرے نام کے وسیلے سے حاصل کی۔ پھر آگے امام حاکم اپنی بیان فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا عرش پر دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم اگر تم نہ ہو، اگر یہ میرے پیارے محمد نہ ہوتے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا یہ کس کا نام ہے بڑا پیارا جو تو نے ہر جگہ سجا رکھا ہے، جنت کے پتے پتے پر یہ بڑا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا رکھا ہے۔ پوچھا کہ مولا یہ آخر نام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم اگر میں ان کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا۔ پھر آگے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر آدم علیہ السلام کو جب ندا دی، آواز دی، تو وہ آواز کیا دی کہ یا ابو محمد کے ساتھ ندا دی، کنیت، یعنی کہ اے آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے، اور ندا اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی کنیت لگا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ میری کنیت کس طریقے سے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ اور اوپر دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد ہوگا، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت، بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کہ اے پروردگار میں تجھ سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں میری مغفرت فرما۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ یہ کیسے جان لیا کہ جب تو میرے اس محبوب کا نام لے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، یہ کیسے تو نے جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا تعالیٰ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میری آنکھ کھلی، میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عرش معلیٰ پر ہر جگہ جگہ میں نے تیرے نام کے ساتھ یہ بڑا نام جڑا ہوا دیکھا، اور میں نے جان لیا کہ ضرور یہ تیرا کوئی محبوب ہے، تو ضرور تو اس محبوب کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے گا۔ اب یہاں ایک نقطہ شیخ الاسلام نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، لوح و قلم کا مالک ہے، خالق ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ سوال کرنا دراصل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے کروانا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کو حضور کے ذکر سے کیسی محبت ہے۔ مولا جانتا ہے کہ آدم نے کیسے جانا، آج میں نے ہر جگہ لکھ رکھا ہے، آدم کو میں نے روح ڈالی، آدم نے دیکھا، آدم نے جانا، مگر مولا چاہتا ہے کہ میرا آدم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے۔ بڑی لطیف بات یہاں ایک بتاتا ہوا چلوں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور جب قبول فرمائی تو اس کے بعد جو آدم علیہ السلام کے لب مبارک سے پہلا ذکر مولا تعالیٰ کرواتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سب سے پہلے حضور کے نور مبارک کی تخلیق فرمائی، اپنے پاس رکھا، اور اپنے پاس رکھ کر ہر نبی جو ہر دور میں جو انبیاء کرام کو بھیجتا مولا گیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، اور ہر کوئی آ کر یہی خوشخبری سناتا گیا کہ محمد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آنے والے ہیں، تمام نبیوں کے تاجدار آنے والے ہیں، سرور و سردار آنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے جن کی خاطر یہ کائنات سجائی ہے وہ آنے والے ہیں، ان پر ایمان لے کر آنا۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے آپ نے کل سنا تھا کہ نبیوں کو نبوت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ پھر آگے حضرت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جانب وحی فرمایا کہ آدم میں مکہ کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مکہ کا مالک ہوں، اس کے رہنے والے میرے پسندیدہ لوگ ہیں، اس کے زائرین میرے مہمان ہیں، کعبہ، خانہ کعبہ، اس کے زائرین میرے مہمان ہیں، میری پناہ، میرا مکہ میرا گھر ہے،
جس کو میں اہل آسمان اور اہل زمین سے آباد کروں گا، لوگ اس کی طرف جوخ در جوخ آئیں گے، اگرچہ وہ پراگندہ بالوں غبار آلود جسموں والے ہوں گے، وہ تکبیروں کے ساتھ آواز بلند کرتے ہوئے آئیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ کہتے ہوئے آئیں گے اور آ کر بارگاہ میں میری گریہوزاری کریں گے، انکساری کریں گے، ان کے آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب بہ نکلیں گے، جو میرے اس گھر کا خالص قصد لے کر آئے گا، دوسرا کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوگا، تو وہ شخص در حقیقت میرا ظاہر ہوگا، اور مہمان ہیں اور میری منزل قریب میں اترنے والا ہے، میرا وہ مہمان ہے اور میرے ذمے اس پر کرم ہے، اس کو کرامت و عزت کا میں اس کو تحفہ دوں، وہ گھر اس کا ذکر و شرف اور اس کی برتری رونق بہاری تمہاری اولاد میں سے، یہ ساری جو کچھ نعمتیں ہیں، اس کی جو بہار ہے، یہ جو لوگ آتے رہیں گے، یہ میں نے اس کی شان اس لیے بڑھائی ہے، میں آگے اس کی قسمیں کھا رہا ہوں، یہ سارا جو کچھ ہے یہ اس محبوب میرے نبی کے لیے ہے جو تمہاری اولاد میں پیدا ہونے والے ہیں، مکے کو بھی میں شان اسی کے قدم سے عطا کروں گا، مدینہ بھی اسی سے سرفراز ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا رہا، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی، ہر نبی کو اللہ رب العزت ہر دور میں ہر جتنے صحائف نازل فرمائے رسولوں پر، جو کتابیں نازل فرمائیں اللہ رب العزت نے، جو انبیاء کو وہی اللہ رب العزت بیچتا رہا، ہر جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو اے عیسیٰ میں آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ ابتدا یہ ساری کائنات میں یہ جو آدمی نظر آ رہے ہیں، یہ آدم کو پیدا کیا اس لیے تو ہے نا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا، اس کی ابتدا نہ کرتا، میں نے عرش کو پیدا کیا تو میری ہیبت و جلال سے عرش لرزنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وہی فرما کر مولا کہہ رہا ہے کہ جب میں نے عرش کو پیدا کیا وہ میرے ہیبت و جلال سے لرزنے لگا، تو میں نے اس پر اپنا نام لکھا تو وہ تو میری ہی ہیبت و جلال سے لرز رہا تھا، آگے میں نے جب محمد الرسول اللہ لکھا، میرے محبوب کا جس کو میں رحمت للعالمین بنانے والا ہوں، میرے محبوب کا میں نے جب نام لکھا تو وہ اس کو سکون و قرار آ گیا، وہ رک گیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو روایت میں نے کل سنائی تھی، کہ جب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت بنانے کا جب ارادہ فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور مٹی لے کر آنا، کہاں سے؟ ریاض الجنہ کی مٹی لے کر آنا۔ پھر وہ مٹی کو جنت کے تسنیم کے نور والی مٹی کو پھر نور کے پانی سے دھویا گیا تاکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کی تخلیق عمل میں آئے۔ آگے بیان فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اس کے بعد جب نور داخل کیا اور وہ نور چمکتا رہا، جب اللہ رب العزت نے بھی زمین پہ بھیجا، اور پھر آدم علیہ السلام نے مولا کی بارگاہ میں بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کی، اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم، جو میرے محبوب تمہاری نسل میں پیدا ہونے والے ہیں، اس کو پاک رحموں میں ان کو داخل کرنا۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ نور کسی اور اولاد میں منتقل ہونے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو چنا، اور حضرت شیس علیہ السلام کو جب چنا، آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کو ہر دن جوڑے پیدا ہوتے، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی، اس طریقے سے جوڑوں میں اولاد ہوتی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اہتمام دیکھیے، اللہ رب العزت نے آقا کے لیے کی ولادت کے لیے جو اہتمام کیے ہیں، جو شان حضور کو بخشی ہے، جو ایک منفرد، جو کسی اور نبی کو نہیں بخشی، ایک منفرد شان جو بخشی ہے، اور ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آقا کے نور کو کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد ہر جگہ ہر دور میں جو عظمت انبیاء اکرام کو بخشتا رہا، اور جو جس کو جو خیراتیں ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کے ذریعے ملتی رہی۔ اور جب آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت شیس علیہ السلام کی پھر
विलादत का वक्त आया, बीबी हव्वा से हमेशा 2 औलादें होती, मगर जब आदम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शीस अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो शान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की वो वजह थी कि शीस अलैहिस्सलाम तने तनहा पैदा हुए। और जब शीस अलैहिस्सलाम फिर बड़े हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही की कि शीस, तुम्हारी पेशानी में जो ये नूर चमकता हुआ नजर आता है, जो पहले मेरे हाथ चमका करता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे अता फरमाया। ये जो नूर चमकता हुआ नजर आता है, तुझे नसीहत है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाक रहब में इसको दाखिल करना। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के ताजदार का नूर है, जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ बनाया। और फिर शीस अलैहिस्सलाम को ये नसीहत की कि बेटा, जब फिर ये नूर किसी और में दाखिल हो जाए तो फिर उसको नसीहत करना कि वो भी पाक रहमों से वो गुजरता रहे। फिर ये नसीहत उस वक्त तक चलती रहे जब तक कि ये नूर का ज़हूर नहीं हो जाता। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत की, शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत की, और ये नसीहतों का सिलसिला हजरत अब्दुल्लाह तक चला। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस ज़िमन में कि मैं बेशक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मैं अपने वालिद तक पाक पुश्तों और पाक रहमों से होता हुआ गुजरा हूं। कभी कोई मेरे वालिदैन में कोई ऐसा नहीं हुआ जो बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ हुआ हो। पाक पुश्तों पाक रहमों से मैं गुजरा हूं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पहले से चुन रखा था कि आखिर वो कौन सी पाक पुश्त होगी, वो कौन सी चमकदार जबीन होगी, वो कौन सा पाक रहम होगा जो मेरे महबूब का नूर वहां से गुजरना है। शेखुल इस्लाम ने बड़ी प्यारी लतीफ बात बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन जबीनों को बार बार अपने करम और फजल से धोया, अपने नूर से धोया, उन पुश्तों को धोया, उन रहमों को धोया जहां से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक गुजरना है। आप फरमाते हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो घर में हम बर्तन एक अलग से निकालते हैं ताकि उसको खाना खिलाया जाए, उसको परोसा जाए उसमें। तो क्या कभी बर्तन को खबर भी होती है कि उसके अंदर आज क्या परोसा जा रहा है? कभी बर्तन को खबर भी होती है कि उसे आखिर इतनी शान से क्यों धोया जा रहा है, आज उसकी सफाई क्यों की जा रही है? किसी बर्तन को कोई खबर न थी कि नूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन पुश्तों से, जिन जिन रहमों से गुजर रहा है, आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे पुश्तों और रहमों को अपनी शान से धोया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो मुझे उनकी पुश्त मुबारक में जमीन पर उतारा। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में थे, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर मुबारक के सफर का जिक्र कर रहे हैं। अब देखें कि सफर का जिक्र करते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन वाकयात की जानिब इशारा फरमा रहे हैं। फरमाया कि आदम उतरे तो मैं नूर मेरा उनमें था। नूह जब कश्ती में सवार हुए और तूफान ने आकर सारी जमीन को घेर लिया, उस कश्ती नूह में मैं भी सवार हुआ। फिर इब्राहिम को आगे फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो उनकी पेशानी में उस वक्त मैं आग में इब्राहिम के साथ था। इस्माइल को जब जुबा किया जा रहा था मैं इस्माइल के साथ था। ये तमाम अंबिया कराम के जरिए, तमाम पाक पुश्तों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुजारा है। और हर दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानियत का फैज तमाम मखलूक को मिलता रहा, तमाम अंबिया को मिलता रहा, तमाम अंबिया के नबियों की उम्मतियों ने जो उनको माना उनको मिलता रहा, और वो देख देख कर फिर वो फैज याब होते रहे। और आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस तरह हर दौर में मुझे मुबारक पुश्तों से मुबारक अरहाम की जानिब मुंतकिल किया जाता रहा, यहाँ तक कि मैं अपने वालिदैन करीमैन के घर जलवा फरोज हुआ और इनमें कोई भी बदकारी की तरफ नहीं गया। हजरत मौला अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं निकाह से पैदा हुआ हूँ, गलत कारी से पैदा नहीं हुआ। जितने हुए हैं मैं हर जगह से निकाह, एक मसला हुजूर ने यहाँ पर भी हल कर दिया। बाज कम इल्मी जहालत के सबब बाज हुजूर के वालिदैन के ऊपर भी जबान तराजी की कोशिश करते हैं। भाई निकाह तो है, मुवहिद जितने गुजरे हैं उन्हीं के पास निकाह है। आप किसी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी काफिर के पास ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुजूर ने फरमाया मैं निकाह ही से पैदा हुआ हूँ और गलत कारी से पैदा नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वालिदैन तक
جاہلیت کی غلط کاری کا کوئی مجھے ذرہ بھی نہیں پہنچا ہے. یہ حضور کی شان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کسی کی اس دور کی اگر کوئی جہالت ہوگی تو اس جہالت کا ذرہ بھی مجھے گرد بھی نہیں پہنچی. یعنی زمانے جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی، میرے تمام آبا امہات سب اس سے منزہ رہے ہیں سارے، نہ میرے والد بلکہ وہ میری والدائیں بھی، جو جن سے ملی، جس سے گزرا، ہر کوئی بچتا بچاتا، ہر کسی کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. بس میرے پورے نسب میں اس کا کوئی پھر میل نہیں. حضرت ابو نعیم روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بزرگوں میں سے کوئی مرد و عورت صفا کے نہیں ملے، کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قربت میرے نسب میں بھی داخل نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ مجھ کو اسلاب طیبہ ارحام طاہرہ کی طرف مصفہ مہذب کر کے منتقل کرتا رہا. جب بھی لوگوں میں دو شعبے ہوئے میں بہترین شعبے میں رہا. ہر دور میں اچھے برے ہر کوئی ہوتے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی دو شعبے ہوئے ہر دور میں، اب ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں، ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ایک طبقہ اچھے لوگوں کا، ایک طبقہ برے لوگوں کا. آقا فرماتے ہیں کہ ہر دور میں جب بھی دو شعبے ہوئے ہیں، جب لوگوں کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ہمیشہ میں سب سے بہتر شعبے میں اللہ رب العزت نے مجھے رکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں تمام مشارق مغارب میں آقا میں پھرا ہوں. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا. جتنی جب سے ابتدا ہوئی انسانیت کی ہوئی آج کی تاریخ تک میں ساری مشارق مغارب کو میں نے چھان مارا، آقا آپ سے زیادہ افضل نہیں دیکھا. مشکات المصابیح میں مسلم سے بروایت ذکر ہوتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بڑی پیاری روایت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسا اللہ رب العزت نے اہتمام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فرمایا ہے. کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کی اولاد کو منتخب کیا. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو. یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ جتنا جو دور گزرا ہے ہر دور میں چن چن کر اعلیٰ سے اعلیٰ میں مجھے رکھتا گیا، عرفہ سے عرفہ میں مجھے رکھتا گیا، بڑے سے بڑوں میں، اچھے سے اچھوں میں، جو سب سے اچھا ہو سکتا تھا اس جانب اللہ رب العزت نے مجھے رکھا. اور پھر صحیح بخاری سے آگے بیان کرتے ہیں اسی طرح کا مضمون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر پر مامور فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شریک کیا، اور جب تعمیر کعبہ کے وقت دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب ہماری مزدوری قبول فرما، مولا ہم اور ہماری نسل میں وہ امت مسلمہ جو خیر الامم ہیں، آقا جو جس کی خاطر تو نے یہ دنیا بنائی ہے، مولا خیر الامم ہے، ہماری نسل میں اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مبعوث فرما. اللہ رب العزت نے وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہ صرف قبول فرمائی بلکہ وہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی اللہ رب العزت کے پیغام کی خدمت کرتا گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا گیا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ سفر کرتے گئے، مگر ایک پتھر ایسا ہوا جو آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا کل میں بروز قیامت جب اٹھایا جاؤں تو اس محمد کا دادا بنا کر مجھے اٹھانا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جب دعا مانگی، اللہ رب العزت نے وہ دعا کی وہ دعا سے ایسی شان اس پتھر کو بخشی کہ پتھر نرم ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ایسے چھوٹے جو قیامت تک گواہی دے رہے ہیں جس جگہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا ہوئی ہو، جس جگہ میرے محبوب کی ولادت کا ذکر ہوا ہو، قیامت تک
वो पत्थर मैं सलामत रखूंगा, वो पत्थर की मैं शान रखूंगा, और वो पत्थर कल बरोज़ क़यामत मेरे महबूब की जिक्र की वो गवाही देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शान उस पत्थर को बख्शी। तो औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम में से अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खानवादा सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुन लिया, क्योंकि खिदमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अंजाम दी, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम के दूसरे साहिबजादे थे, उनका खानवादा, उनके साहिबजादे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और दीगर अंबिया के लिए खास फरमा दी। उनकी फिर औलादों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे पैदा हुए, ये बनी इसराइल कहलाए। चुनाचे बादजा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिर पूरी नस्ल में सिर्फ और सिर्फ नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में और अंबिया होते गए और आते गए, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिर औलाद मुबारक में बस एक नबी आए, और वो एक ऐसे नबी आए कि तमाम अंबिया फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में खड़े हैं। तमाम अंबिया आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक वो जात है कि जब आपने कलमा पढ़ा तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर नबी के दौर में हर नबी की उम्मतियों ने हर नबी का कलमा पढ़ा, न रसूल का कलमा पढ़ा, मगर हर रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कलमा दिया वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का कलमा। हर नबी रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता गया। अब आगे काजी गियास मालिकी ने बयान फरमाया है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खास रिवायत बयान फरमाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक के दो हिस्से किए, मुझे अच्छी किस्म में रखा। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, एक ग्रोह अस्हाब यमीन का है, या राइट साइड वालों का, यानी जिनके नामे आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। एक अस्हाब यमीन का है और अस्हाब शिमाल का है, एक लेफ्ट हैंड में जिसके नामे आमाल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अस्हाब यमीन में रखा, और मैं अस्हाब यमीन में से हूँ। और फिर अस्हाब यमीन के 3 हिस्से किए, और मुझे उसमें से सबसे बेहतर हिस्से में रखा। यानी राइट हैंड अस्हाब सीधे हाथ वाले वो जो लोग हैं, उनमें भी अलग अलग दर्जे हैं, और उनमें भी अल्लाह ने 3 हिस्से किए, और 3 में भी सबसे अव्वल वाले दर्जे में रखा। उसमें भी और हिस्से किए, और उसमें साबिकून यानी सबसे अव्वल, सबसे आगे, सबसे अरफा वाला बनाकर मुझे रखा। और उनमें सबसे बेहतर मुझे कबीले बनाए गए, तो मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में रखा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे की अजमत पहचान सको, एक दूसरे को पहचानो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक जो अल्लाह ने अता फरमाया अदा करो। तो मैंने अल्लाह के नज़दीक औलाद आदम में सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, मगर मैं फख्र नहीं करता। वाकिफ आगे आका फरमाते हैं, और मैं फख्र के तौर पर नहीं करता। फिर कबाइल के घर बनाए गए, मुझे बेहतर घर में रखा। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके सुथरा कर दे। इस आयत कुरानी का जो माना शेखुल इस्लाम बयान फरमाते हैं, फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नसब मुबारक, हुजूर की औलाद, अहले बैत के अलावा पूरी नसब मुबारक जो ऊपर तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक है, आपके कबीले और खानदान का शर्फ तमाम अंसाब व कबाइल पर साबित होता है। और बेशक मखलूक को सब शर्फ और बुजुर्गियां भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से बख्शी है। अब आपको यहाँ एक खास बात बताता हुआ चलूं, रसूलों में सबसे आला अफजल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ। अब सवाल ये पैदा होता है, तमाम अंबिया के सहाबा हुए, अलग अलग नबियों के सहाबा होते गए, और हुजूर के सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तमाम अंबिया के सहाबा से अफजल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तमाम अंबिया के अहले बैत से अफजल, हुजूर की उम्मत के औलिया तमाम अंबिया की उम्मत के औलियाओं से अफजल। ये फजीलत मिली क्यों है? ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत खासा से मिली है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म मुबारक की बरकत है। यहाँ तक के अंबिया, औलिया, सोलहा, अहले बैत, सहाबा, ये सारे तो है ही है। यहाँ तक के उम्मत के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम, मैंने उम्मतें बनाई हैं मगर तुम बेहतरीन उम्मत हो।
کیونکہ تم مصطفیٰ جان رحمت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنا کر میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ پھر آگے یہ سلسلہ انبیاء کا چلتا گیا، ہر دور میں جس جس کی صلب سے گزرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، حضور کی جو ولادت جن جن انصاب سے آگے بڑھی اور جس جس پیشانی میں وہ نور چمکا، ہر دور میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس جسم پاک سے خوشبوئیں آتی، وہ دمکتا چمکتا وہ چہرہ الگ سے نظر آتا، وہ سارے ایک، جب وہ چہرے والی ذات یا شخصیت آ جاتی وہ ایک چہرہ ایک طرف ہو جاتا اور ساری کائنات ایک طرف ہو جاتی، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک وہ پیشانی میں چمکتا ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ جب سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور لوگ جس پیشانی سے وہ نور گزرتا اس کے پاس سے خوشبو آتی، لوگ دور دور سے وہ خوشبو سونگھنے آتے، لوگ دیدار کرنے آتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کا۔ یہاں تک کہ آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ نور سے کیا شان حضور کے آبا اجداد کو ملی۔ حضرت ابو سعید نیشا پوری نے روایت کیا کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نور مبارک، حضور کے دادا کا ذکر ہو رہا ہے، نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے۔ اب آپ ذرا چشم تصور میں آپ سوچیں، یہ جو واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ جوان ہو گئے اور تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا خانہ کعبہ کی خدمت کا، وہ بنو ہاشم تک وہ خانہ کعبہ کی خدمت آئی اور بنو ہاشم اس کے ذمہ دار ہوئے، اور حضرت حضور کے دادا کے پاس خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں۔ اور ایک دن حضرت حضور کے دادا حتیم میں لیٹے ہوئے، ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، وہ سو گئے۔ تو جب جاگا تو ایک عجیب چیز محسوس کی، اور جب محسوس کی تو اپنے ہاتھ اٹھایا، اپنے سر کو لگایا تو دیکھا کہ سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ آنکھوں کو محسوس کیا، دیکھا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ اللہ، اب آپ سوچیں وہ کون آ کر تیل لگا گیا ہوگا، وہ کون آ کر سرما لگا گیا ہوگا، وہ جسم سے کون خوشبو دے کر گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو بخشی۔ آپ کے والد حضور کے دادا، حضور کے پردادا، وہ ایک کاہنہ کے پاس حیران ہو کر لے گئے کہ آخر کہ اس کو کیا ہو گیا کہ سو کر اٹھا تو یہ حال اس کا ہے۔ تو گئے تو اس نے کہا کہ آپ ان کا جلد از جلد نکاح کروا دیں۔ تو انہوں نے نکاح کیا۔ پہلی آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا نکاح کیا، بعد فاطمہ سے نکاح کیا، تو پھر ان کے نصیب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک آیا۔ آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب میں جب وہ نور مبارک ہوتا، ہر دور میں حضرت عبد المطلب کو خاص طور پر جب اس دور، وہ دور قحط سالی کا جب دور آتا تو حضرت عبد المطلب کو مکہ والے پکڑ کر لے جاتے پہاڑی پر اور حضرت عبد المطلب کو کھڑا کر دیتے، اور اس نور، وہ نور جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر چمکتا رہتا، اس نور کا واسطہ دے کر مولا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، وسیلہ دے کر دعا کرتے، اور ہاتھ چھوٹنے سے پہلے پہلے بارش ہو جاتی۔ تو یہ سلسلہ آگے چلتا گیا یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں آقا کو حضرت عبد المطلب لے گئے، بارش رکی ہوئی تھی، لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیا، تب بھی دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، بارش ہونے لگی۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نور مبارک کی برکت سے حضرت عبد المطلب کا جرأت اور دبدبا تھا، وہ شان یہ تھی۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہاتھیوں کا قافلہ لے کر، اور اس نے کیا پتا کیا کہ آخر یہاں کا ذمہ دار کون ہے، بڑا شخص کون ہے، پتا چلا کہ قریش کا سردار ابو عبد المطلب ہے، بڑا ان کے جانور ہے۔ تو ابرہہ نے ان کے جانور اٹھوا لیے۔ جانور جب اٹھوائے تو حضرت عبد المطلب اپنے جانور لینے کے لیے پہنچے۔ اب جب ابرہہ کے سامنے جب وہ پہنچے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، شیخ الاسلام اس میں درج فرماتے ہیں کہ ابرہہ پر ایسا رعب دبدبا طاری ہوا جیسے ہی اس نے حضرت، یعنی آپ مغرور بادشاہ، ایسا بادشاہ جو خانہ کعبہ کو بس اس لیے ڈھانے آیا ہے کہ اس کا بزنس خراب ہو گیا۔ جب سے خانہ کعبہ کے پاس لوگ جمع ہونے لگے ہیں، خانہ کعبہ کی اس کو عظمت برداشت نہیں ہوئی، اور مکے والوں کے پاس جو خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ جو فخر کرتے ہیں، وہ فخر اس کو برداشت نہیں ہوا، تو وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے۔ ایسا مغرور بادشاہ
جیسے ہی اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو وہ بیٹھا نہ رہ سکا اور اتر کر اپنے تخت سے نیچے آ گیا حضرت عبد المطلب. وہ نور مبارک کی یہ شان تھی. اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے جانور مانگے اور پھر اس نے جانور دیے اور وہاں سے وہ نکل پڑے. اور حضرت عبد المطلب پھر ایک پہاڑ پر لوگ ان کو لے کر پھر چڑھے کہ جہاں پر جا کر دعا کرتے ہمیشہ کہ مولا اس نور کی برکت سے تمام مسائل حل فرما. جب پہاڑ پر چڑھے تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے وہ نور ایسا چمکا کہ وہ نور پیشانی سے وہ روشنی نکل کر خانہ کعبہ تک پہنچی. اور خانہ کعبہ پر جب حضرت عبد المطلب نے وہ روشنی دیکھی تو کہا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مولا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نشانی ہے گویا ہمیں فتح مل گئی ہو. اللہ رب العزت اب اپنی خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا. یہ ہر دور میں یہ شان یہ عظمت کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا گیا. اب آگے پھر وہ نور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا. میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت عبداللہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کو لے کر جب حضرت عبد المطلب ایک مقام سے گزرے, وہاں پر ایک عالمہ تھی توریت زبور انجیل کی. عالمہ نے جب دیکھا حضرت عبداللہ کو تو وہ جان گئی کہ یہ ضرور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں. تو اس نے شادی کی, نکاح کی گزارش کی. آپ نے کہا ہم سوچیں گے, حضرت عبد المطلب نے کہا ہم سوچیں گے, دیکھتے ہیں بعد میں. اس نے بڑی منت سماجت کی, منع کر دیا, بات ٹال دی اور حضرت عبداللہ کو لے کر چل پڑے. اور دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی, خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی اب جب لوگ سامنے سے ایسے رشتے آنے لگے ہیں تو ضرور کیوں نہ میں عبداللہ کا رشتہ کہیں اچھی جگہ دیکھ کر میں کیوں نہ طے کر دوں, کوئی ایک پاک مبارک شخصیت کو لے کر کیوں نہ میں ان کا نکاح کر دوں. تو حضرت بی بی آمنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. ایک خاص بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا. خانہ کعبہ مکے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس ہوا, آقا کی بھی ہجرت ہوئی اور مدینہ پاک کی عظمت شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. مکہ میں پہلے طوفان نوح کے بعد کوئی وہاں رہتا نہیں تھا, اور وہ جو نشانات طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھی وہ دب گئی. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی. مگر اس سے پہلے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو مکے کی سرزمین پر چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا, اور بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے آپ رونے لگے تو اس میں بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے ان کو لٹایا اور پھر صفا و مروہ کے درمیان وہ دوڑتی گئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی پیشانی مبارک میں پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنے قدم مبارک رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی نکلا, اور پانی اتنا نکلا بی بی ہاجرہ نے ایک ہیبت کی ایک کیفیت میں آ کر کہا زم زم, یعنی رک جا. تو تب جا کر وہ پانی رکا. اور جب وہاں پر پانی جمع ہو گیا, لوگ وہاں سے دور دراز سے قافلہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا عرب کا یہ طریقہ تھا, پانی کی قلت کی وجہ سے, ریگستان ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں رک جاتے جہاں پر پانی ہوتا. وہاں پر لوگوں نے زمزم کی وجہ سے وہاں پر قیام کیا اور وہاں پر لوگ رہنے لگے. یہ خانہ مکہ معظمہ کے ابتدا وہاں پر لوگوں کا رہنے کا سلسلہ یہاں سے آغاز ہوا. اب رہی بات مدینہ پاک کا, یہاں پر میں ذکر اس لیے کرنے لگا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیحال, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ جہاں سے نکاح کر لائی گئی وہ مدینہ ہے. یہ اکثر کتابوں میں درج نہیں ہوتا, شیخ الاسلام نے بیان فرمایا تھا اور اس کتاب میں بھی یہاں موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے بی بی آمنہ نکاح کر کے ان کے والد کا تب تک انتقال ہو چکا تھا, بھائیوں نے رشتہ کیا. اور مدینہ پاک کی ابتدا کے حوالے سے میں مختصر واقعہ آج بیان کروں گا, آگے پھر چل کر وہ ہجرت کے موقع پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا. مدینہ پاک ایک بادشاہ تھا, وہ بادشاہ زمین پر فتوحات, یہ تفصیل سے آگے آئے گا واقعہ, اس لیے میں بالکل اختصاراً عرض کرنے لگا ہوں. ایک بادشاہ ایک بڑے قافلے کو لے کر نکلا تھا دنیا فتح کرنے کے لیے, تو اور اس نے وہ جہاں پر بھی فتوحات کرتا تھا وہاں سے 10 بڑے بڑے لیول کے چوٹی کے علماء اور حکماء کو اپنے ساتھ رکھ لیتا, اور وہ ان کو جب جمع کر ساتھ لے کر چلتا
تو ایسے جتنے اس نے فتوحات کیے تھے تقریباً 4000 علماء کو جمع کر لیا تھا، 4000 عالموں کو جمع کر لیا، حکماء کو جمع کر لیا۔ تو جب وہ مدینہ پاک کی زمین پر پہنچا تو جب وہ علماء نے دیکھا کہ یہ اس جگہ پر وہ نشانیاں موجود ہے جہاں پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، انہوں نے بادشاہ سے کہا، گزارش کی کہ آپ ہمیں یہیں چھوڑ دیں تاکہ ہم آخری نبی جب آئیں ان کا دیدار کریں، ان پر ایمان لے کر آئیں۔ تو مدینے میں اس سے پہلے کوئی بستہ نہیں تھا، ساری دنیا سے اللہ رب العزت نے وہ اس بادشاہ کے ذریعے 10 کر چوٹی کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، بڑے علم والوں کو، حکمت والوں کو، دانشوروں کو جمع کیا، اور وہ جمع کر وہ طبا کے ساتھ چل پڑے، اور اللہ رب العزت نے مدینہ ان علماء کے ذریعے بسایا ہے، مدینہ پاک۔ تو اور جب ان کے ذریعے بسایا تو مدینے کی بنیاد ہی میں حضور کا انتظار تھا کہ حضور آئیں گے، اور وہ طبا اول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خط لکھا، گھر بنائیں، وہ 4000 علماء کے گھر بنا کر حوالے کیا، خط لکھا، اور جو علماء کے جو رئیس تھے، رئیس العلماء تھے، ان کو وہ خط حوالے کیا کہ فرمایا کہ جب حضور آئیں تو ان کو یہ خط دینا۔ وہ خط کی تفصیلات وغیرہ انشاءاللہ آگے ہجرت کے بیان کے موقع پر تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ تو یہ مدینہ پاک کی اس میں بنیاد پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پھر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شان ہے، یہ جو عظمت ہے ولادت کی، جس کا سلسلہ اللہ رب العزت نے حضور کے خلقت کے ذریعے شروع کیا، اور پھر حضرت عبداللہ تک جب حضرت پھر عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا، ہر جگہ اللہ نے چن کے ہر چیز، ہر شخصیت کو چنا، ہر رحم کو چنا، اللہ رب العزت نے ہر پشت کو چنا، اللہ رب العزت نے ہر پیشانی کو چنا، اللہ رب العزت نے ہر خاندان کو چنا، اللہ رب العزت نے ہر جگہ کو چنا، ہر جگہ کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کا نکاح جب بی بی آمنہ سے ہوا تو اللہ رب العزت نے جو بی بی آمنہ کو چنا، اور اس کے بعد وہ نور کی جو منتقل حضرت عبداللہ سے وہ بی بی آمنہ کے اندر وہ جو نور منتقل ہوا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ نور ایام تشریق کے دن تھے، اور وہ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ سے پھر بی بی آمنہ کے اندر وہ نور کو منتقل کیا۔ ایک ایک دن اللہ رب العزت نے ایک ایک جگہ ایسے اہتمام کے ساتھ ایک یعنی کیا پیارا اہتمام اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ ظہور کہاں ہوں گے آقا، پھر ہجرت کہاں فرمائیں گے، اور ہر دور سے اسی کا تذکرہ، آقا کی میلاد سے پہلے آقا کی میلاد کی محفلیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے سجوائی، فرشتوں سے سجوائی، آقا کی میلاد ہو گئی، آقا کے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہوں نے شیس علیہ السلام سے حضور کی ولادت کا ذکر کیا، شیس علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے ذکر کیا، جو حضور کے نسب میں جو آبا اجداد ہوئے ہیں وہ تو حضور کی ولادت کا تذکرہ ذکر کرتے آئے ہیں ہی ہیں، مگر دیگر بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہوئے ہیں ہر کوئی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہوا حضور کی ولادت کی خوشخبریاں سناتا ہوا آیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا، اور یہ محفل سجانے، اس میں آنے سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق بخشی۔ کل انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا تذکرہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کا تذکرہ کہ کیا حالات آقا کے بچپن کے تھے انشاءاللہ تعالی پیش کیے جائیں گے۔ اور آپ تمام کا میں دوبارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا حیدرآباد کی جانب سے شکریہ اور خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل میں شرکت فرمائی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی تو نے تیری حمد و ثنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تیری حمد و ثنا ہے، تو نے ہمیں توفیق بخشی مولا، مرتے دم تک ہمیں ہماری نسلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں حضور کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے چراغ ہمارے نسلوں کے سینوں میں جلا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیک عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے خیرات عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹکڑوں پر پڑنے کی توفیق عطا فرما مولا، اس برکت سے، اس محفل کے برکت سے مولا، اپنے کرم و فضل کے صدقے میں مولا، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کے سبب جو آزمائشیں ساری دنیا میں چل رہی ہیں، جو عذاب آیا ہے
جو وائرس کی وجہ سے یا پھر جو بارش مولا ہو رہی ہے اپنے کرم و فضل کے صدقے میں، مولا اس میں نرمی عطا فرما، بیماری کو ختم فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یہ جیسے آقا کی میلاد نے مولا ہر کائنات کو روشن کر دیا، ہر عالم کو روشن کر دیا، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں ایمان کی روشنی عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایمان کی، خان کی، یقین کی قوت عطا فرما مولا، آمین۔ اور ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر بخاری صاحب قبلہ کو مولا عمر دراز عطا فرما، ان کا سایہ رحمت شفقت و نصیحت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہماری ان محافل کو قبول و مقبول فرما، اور پابندی کے ساتھ مولا اسے سجانے، شرکت کرنے، سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔